إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذکرونی اذکرکم. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہے، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ عدنان بیٹا اس کی آواز اونچی کرو تھوڑی۔ معزز سامعین گرامی قدر، جمعے کا خطبہ کھڑے ہو کر دینا ہی سنت ہے، لیکن طبیعت کی کچھ خرابی کی وجہ سے بیٹھ کے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آج ہم نے جس بات کو سمجھنا ہے، جو بات یاد کرنی ہے، جس بات کو اپنے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا دباچہ، اس کے بارے میں ایک آیت قرآنی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب۔ اللہ رب العزت کلام حمید کے اندر ایک صورت پہ آسمانوں کی قسم کھاتا ہے، ستارے کی قسم کھاتا ہے۔ آسمان کتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے، ستارے اللہ کی کتنی بڑی مخلوق ہیں۔ آپ کے سامنے یہ بات کئی مرتبہ گوش گزار کی ہے کہ ابھی تک انسانی آنکھ نے جو سب سے بڑا ستارہ دیکھا ہے وہ سورج سے 90 کروڑ گنا بڑا ہے، سورج سے 90 کروڑ گنا بڑا ستارہ ہے۔ اللہ رب العزت ان ستاروں کی قسم کھا کے انسان سے مخاطب ہو کے یہ بات کہتے ہیں، انسان اپنی اصل کی طرف تو دیکھے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ۔ انسان کو کیا ہو گیا ہے؟ انسان ایک گندے پانی کے قطرے سے پیدا ہوا، قطرے سے نہیں، اس قطرے کے اندر لاکھوں جراثیم تھے، چھوٹے چھوٹے نظر نہ آنے والے۔ ان جرثوموں نے سفر کیا، پانی کے ساتھ پانی ملا۔ کوئی مصور دنیا میں ایسا نہیں ہے جو اندھیرے کے اندر بغیر ٹھوس جگہ کے، بغیر رنگ کے کوئی تصویر بنا دے۔ تمہارا رب وہ ہے جو گندے پانی سے 3 اندھیروں کے اندر پانی ہی کے اوپر ایک خوبصورت چمکتا دمکتا انسان بنا دیتا ہے۔ جب وہ انسان باہر آتا ہے، اس کا حق کیا ہے؟ اس کو کیا چاہیے وہ کرے؟ اس کے ذمہ داری کیا ہے؟ اس کو پیدا کیوں کیا گیا؟ امام مالک کے سامنے ایک شہزادہ پیش ہوتا ہے، اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے۔ امام مالک اس سے مخاطب ہو کے پوچھتے ہیں، اور بیٹا اکڑ کے مت چل۔ شہزادہ کہتا تو مجھے جانتا نہیں؟ میں تجھے جانتا ہوں۔ تو مجھے جانتا نہیں؟ میں تجھے جانتا ہوں۔ تو مجھے جانتا نہیں؟ اور بیٹا اکڑ کے مت چلو،
تم پہاڑ سے لمبے نہیں ہو سکتے، تم زمین کا سینہ چیر نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت خود کہہ رہے ہیں اپنی چال میں نرمی کرو، اپنی چال کو فخر اور تکبر اور غرور سے بچاؤ۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو دنیا میں پیدا کی گئی میری مخلوق پہاڑ سے لمبا ہو جائے، کوئی اتنا طاقتور نہیں، پاؤں مارے زمین پھٹ جائے۔ غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ کہا امام مالک آپ مجھے نہیں پہچانتے، آپ کو پتا نہیں میں کون ہوں۔ امام مالک نے کہا میں تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، میں تیرا حال بھی جانتا ہوں، میں تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں، بتائیے میں کون ہوں؟ شہزادے نے سمجھا، میرے والد کو پہچان گیا، بادشاہ کو پہچان گیا، میری حقیقت کا ادراک کر لیا۔ امام مالک نے کہا تو ایک گندا پانی تھا، ایک حقیر پانی تھا، ایک رزیل پانی تھا جس کو اللہ نے قوت سامعہ اور باصرہ دی، جس گندے پانی کو اللہ نے دل دیا، آنکھیں دی، ہڈیاں دی۔ اور انسان کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے؟ جتنے بیٹھے ہیں کائنات کا سب سے خوبصورت انسان بھی ہو، عالم ہو، جاہل ہو، نکما ہو، لائق ہو، سب کے سب آج جتنے بیٹھے ہیں پانی کے گندے قطرے کے اندر 1,00,000 سے زائد جرثوموں میں سے ایک جرثومہ تھے۔ یہ ہمارا ماضی ہے۔ امام مالک نے کہا تیرا ماضی یہ ہے، اور تیرا حال پتہ کیا ہے؟ ایک دن میں 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ، کئی دفعہ زیادہ مرتبہ، کم از کم 1 مرتبہ ہر روز اپنی ہی غلاظت کو اپنے ہی ہاتھوں سے صاف کرتا ہے۔ اللہ تجھے یہ سبق دیتا ہے تو کتنا حقیر ہے۔ اپنی ہی گندی چیز کو اگر تو اپنے سے دور نہ کرے کوئی انسان تیرے قریب نہیں آ سکتا۔ حال یہ ہے، مستقبل یہ ہے، اگر تو مر جائے گا تیری لاش کو مٹی کی امانت مٹی میں دفن نہ کیا جائے گا، تیری لاش کو اوپن رکھ دیا جائے، تیری لاش کے اندر سے ایسی بدبو آئے گی کہ کوئی تیرے قریب نہیں آئے گا۔ یہ تیری 3 حیثیتیں ہیں۔ شہزادے کا سر جھک گیا، کہا امام مالک اللہ کی قسم تبلیغ بھی سنتا رہا، وعظ و نصیحت بھی سنتا رہا، لیکن آج آپ کی بات نے دل پہ ایسا اثر کیا ہے، آج کے بعد تکبر سے نہیں چلوں گا، آج کے بعد اکڑ سے نہیں چلوں گا۔ لوگوں، انسان کو، مخلوقات کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اللہ کی مرضی، اگر اللہ چاہتا آپ پہ اور مجھ پہ ساری زندگی کی عبادت فرض کر دیتا، نہیں، فرض نہیں کی، 24 گھنٹے کی عبادت اللہ چاہتا، اس نے بنایا ہے، ہر چیز اسی نے دی ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ یہ سوچ سکتا ہے ایک آنکھ کے پیچھے اتنے کروڑ کیمرے میں نے بنائے ہیں، گردے میں نے بنائے ہیں، دل میں نے بنایا ہے، ایک گردہ خراب ہو جائے آپ کا اور میرا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایک وقت کا رفع حاجت کرنے کی ضرورت پڑ جائے، انسانی ہاتھ سے بنی ہوئی مشینوں کی اس کی قیمت کیا ہے؟ 2 لاکھ روپیہ، 3 لاکھ روپیہ لگتا ہے صرف ایک دفعہ کا پیشاب خارج کرنے کے لیے۔ کتنی دفعہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے ہو۔ اور لوگوں، یہ موضوع بڑا طویل ہے، اس موضوع کا خلاصہ کیا ہے انشاءاللہ رات کے دروس کے اندر اگر وقت ملا اس کی جزیات اور تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کا مطالبہ کیا ہے؟ اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ آپ سے اس ساری نعمتوں کو پیدا کرنے کے بعد حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اللہ کی قسم ایک وقت ایسا تھا جب تیرا نام و نشان نہیں تھا، تیرا ذکر نہیں تھا، تو عدم محض تھا، عدم سے وجود میں لانے والی ذات شادی ہوئی، جوڑا بنا، اللہ کی مرضی سے مارد وجود میں آیا۔ اللہ ہی کے حکم سے تخلیق پانے والے انسان، اللہ نے کچھ حدود و قیود رکھی ہیں، کچھ ضابطے رکھے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ایک عظیم الشان درس لے کے آتا ہے۔ وہ درس کیا ہے؟ آپس کی بات ہے، حقیقت میں ذرا غور کیجئے۔ آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہیں، اس مسجد میں بیٹھے ہیں، کسی بھائی کو اطلاع ہو ایم این اے ہمارا نام لیتا ہے، نہیں، وزیر اعلیٰ ہمارا نام لیتا ہے، نہیں، وزیر اعظم ہمارا نام لیتا ہے، نہیں،
सदर मुमलिकत हमारा नाम लेता है। नहीं नहीं, आर्मी चीफ ने अपनी मजलिस के अंदर मेरा नाम लिया, मेरा जिक्र किया, इंसान की खुशी का क्या ठिकाना। नहीं, अमेरिका के सदर ने अपनी मजलिस के अंदर मेरा नाम लिया, मेरा जिक्र किया, खुशी का ठिकाना क्या है। और मेरे बंदे, और तू गलत फहमी का शिकार है, तुझे किस बात ने धोखे में रखा हुआ है। तुझे इस ऐसी हस्ती का तारुफ कराता हूं जो सिर्फ इतनी सी बात करता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और जिक्र कैसे करूंगा इसकी भी तफसीलात हैं। सुनन अबी दाऊद और सुनन इब्न माजा की हदीस है। हजरत अबू दरदा इस हदीस के रावी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मुहातिब होके पूछते हैं, ए अबू दरदा, क्या मैं तुझे एक ऐसा अमल ना बताऊं जो अल्लाह के हां बहुत पसंदीदा है, अल्लाह के हां बड़े दर्जों वाला है, अल्लाह के हां बड़ी अजमत वाला है, अल्लाह के हां सोने चांदी के पहाड़ खर्च करने से बेहतर है। लोगों, जब नबी करीम कोई बात कह दें उसकी गहराई में जाया करो। सोने और चांदी के पहाड़ खर्च करने से बेहतर नेकी अल्लाह के नबी बताने लगे हैं। हजरत अबू दरदा के कान उस तरफ लग चुके हैं, ये कौन सी नेकी का हुक्म सादर होने वाला है। इसी पर बात बस हो जाती, बात मुकम्मल थी। नबी करीम ने फरमाया, इस नेकी से भी बेहतर है कि तुम काफिरों के खिलाफ जिहाद करो, तुम काफिरों की गर्दनों को मारो। अल्लाह अल्लाह, क्या जिहाद से भी अफजल है? हाँ, इससे भी अफजल है। किस तरह अफजल है? और मैंने तो अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम बयान कर रहा हूं। गोया जुबान हाल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे हो, तुम उनकी गर्दनों को काटो, इससे भी बेहतर है तुम्हें और फजीलत ना बताऊं। हजरत अबू दरदा कहते हैं, और बतलाइए। कहा, काफिर तुम्हारी गर्दनों को काटें, इससे भी बेहतर है। लोगों, कितनी बड़ी अजमत है, कुफार के साथ जंग हो जाए, इंसान की गर्दन कट जाए। सही रवायात के अल्फाज हैं, खून का कतरा जमीन पे नहीं गिरता, सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, जन्नत में उसको उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। इस नेकी से बड़ी नेकी भी ए अल्लाह के रसूल कोई हो सकती है। हाँ हाँ, मैं तुम्हें ऐसी नेकी की खबर देने लगा हूं। अबू दरदा कहते हैं, ऐसी नेकी जरूर बतलाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिक्रुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करना इन तमाम बातों से बुलंद है, इन तमाम बातों से भड़के है। और लोगों, कितनी अजीब बात है, हम और आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत को समझे ही नहीं। अल्लाह आपसे, और याद रखिए, दुनिया के अंदर जितनी मखलूकात हैं उनको अगर रिज़्क दिया जाता है, दुनिया के अंदर जितनी भी मखलूकात हैं उनको अगर रिज़्क दिया जाता है, वो अल्लाह के जिक्र की वजह से दिया जाता है। वाहिद इंसान और जिन हैं जो अल्लाह के नाफरमान हैं, लेकिन अल्लाह इनका रिज़्क फिर भी नहीं रोकता। वजह एक लंबी चौड़ी है। वजह यह है, अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हसीयत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की हसीयत मच्छर के पर के बराबर भी होती, दुनिया में किसी काफिर को पानी भी ना पिलाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे के गुमान के मुताबिक होते हैं। 3 हदीसें अगर इंसान समझ ले, इंसान की जिंदगी बदल जाए। जब बंदा अपने दिल में अल्लाह को याद करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खामोशी से उसको याद करते हैं। जब बंदा किसी मजलिस में अल्लाह का जिक्र करता है, आप मस्जिद में आए, अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाहु अकबर कहा, नमाज़ें पढ़ी, सुभान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, आपने मजलिस में अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह बदले में क्या कह रहा है? हदीस कुदसी है, जिस मजलिस में तुम जिक्र करते हो, तुमने मेरा जिक्र एक अच्छी मजलिस में किया, मैं तुम्हारा जिक्र इस मजलिस से बहुत बेहतर मजलिस में करता हूं। और वो मजलिस कौन सी है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं,
کوئی قوم ایسی نہیں جو اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتی نہیں. آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے, آسمان سے اطمینان کا نزول ہوتا ہے, اور اللہ ان بندوں کا ذکر کس مجلس میں کرتے ہیں؟ اس حدیث کے الفاظ ہیں, اللہ ان بندوں کا ذکر مقرب ملائکہ کی مجلس میں کرتے ہیں. اسی پر بس ہو جائے بات کافی ہے. نہیں, حضرت امیر معاویہ کی مشہور روایت ہے, نبی کریم باہر آئے, صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر کہہ رہے ہیں, الحمدللہ کہہ رہے ہیں, اللہ کا ذکر کہہ رہے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نبی کریم باہر آ کے پوچھتے ہیں تمہارا ذکر کرنا کس وجہ سے ہے؟ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں, ہمارا ذکر کرنا اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہے, ہم اللہ کے احسانات کا, ان گنت نعمتوں کا شکر بجا لا رہے ہیں. نبی کریم صحابہ سے پوچھتے ہیں قسم کھاتے ہو؟ ہاں قسم کھاتے ہیں. نبی کریم نے کہا یہ بات نہیں کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں, لیکن اللہ نے اتنی عظیم وحی نازل کی ہے, میں اپنے اطمینان قلب کے لیے, میں اپنے شرح صدر کے لیے آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے آپ سے قسم اٹھوائی ہے. قسم کے بغیر بھی تمہاری بات کا یقین تھا, لیکن میں اندر بیٹھا ہوا تھا, آسمان سے جبریل امین کا نزول ہوا. جبریل امین نے کہا آقا یہ جو باہر مجلس بیٹھی ہے جس میں رب کا ذکر ہو رہا ہے, رب کا شکر بجا لایا جا رہا ہے, جبریل امین نے خبر دی ہے اس مجلس کا اللہ فرشتوں میں صرف ذکر نہیں کر رہا. کیا کر رہا ہے؟ اللہ فرشتوں کے اندر اس مجلس کے اوپر فخر کر رہا ہے. لوگوں, اللہ کا ذکر کوئی کرے, اللہ کا ذکر کوئی کر کے دیکھے تو صحیح. اللہ اس کا ذکر اپنی مجلس میں کرتا ہے, فرشتوں میں کرتا ہے. اسی پر بس نہیں, اللہ اس بندے کے اوپر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے. جس بندے کے اوپر اللہ فخر کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر حکم دیا جاتا ہے جبریل امین میں اس ذکر کرنے والے سے محبت کرتا ہوں, تو اس سے محبت کر. جبریل امین اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. مشہور حدیث ہے, فرشتوں میں منادی دیتے ہیں اس بندے کے ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ اور جبریل اس سے محبت کرنا شروع ہو گئے. اے آسمان کے سارے فرشتوں آج کے بعد اس سے محبت کرنا شروع کر دو. اسی پر بس نہ ہوتا, بات مکمل ہے, لیکن حدیث کے الفاظ ہیں پھر ان کی محبت کو زمین پہ اتارا جاتا ہے. پھر ہوتا کیا ہے؟ اے سی سارے چلا دے, لائٹ آ گئی. میں کہا چلا دے, وہ پیچھے الماریاں وغیرہ. پھر ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے فرشتے زمین کے اوپر انسانوں کے اندر اس کی محبت کو پھیلا دیتے ہیں, اور اللہ کا ذکر کرنے والے سے دنیا کے اندر بھی محبت کی جاتی ہے. کرتے کون ہیں؟ اہل ایمان لوگ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کی محبت اہل ایمان کے سینوں میں آ جاتی ہے. لوگوں, موضوع بڑا طویل ہے, بات بہت لمبی ہے, لیکن سمجھانا جزیات کے ذریعے بات گوش گزار کرنا جو مقصود ہے. اللہ رب العزت کے ذکر کی سب سے بڑی قسم کون سی ہے؟ کلام حمید ہے. لوگوں, ایک کلمہ کن, ایک کلمہ کن آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. صرف غور کریں, ایک کلمہ کن کی وجہ سے ساری کائنات تخلیق میں آ گئی, انسان بن گیا, درندے بن گئے, پرندے بن گئے, چرند بن گئے, پہاڑ بن گئے, دریا بن گئے, پھول پودے, ہر چیز. ایک کلمہ کن, رب صرف کن کہتا ہے, ہر چیز مارج وجود میں آ جاتی ہے. لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. لوگوں, تمہیں کیا ہو گیا؟ اللہ نے 6000 آیات دی, صرف کلمہ کن بھی نازل کر دیتے. آپ کی اور میری ہدایت کے لیے, آپ کی اور میری رہنمائی کے لیے کافی ہے. لیکن اللہ نے کلام حمید میں 6000 سے زائد آیتوں کو نازل کیا, اس لیے کہ اس کی بے قدری کی جائے, اس کی بے توقیری کی جائے. لو ان قرآنا سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى. اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں اگر کوئی کلام ہو جس سے پہاڑ چل پڑے, زمین پھٹ جائے,
مردے زندہ ہو جائیں. لوگوں کتنی بڑی بات ہے, مردے زندہ ہو جائیں تو صرف یہی وہ کلام ہے جس سے مردہ بھی زندہ ہو سکتا ہے, جس سے پہاڑ بھی چلیں گے, جس سے زمین بھی پھٹے گی. آپ اور میں اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیے, اللہ کہہ رہا ہے ما ہوا شفاء و رحمت للمومنین. لوگوں کیا ہوتا ہے, ہمیں بیماری لگتی ہے, آپ کو بیماری لگتی ہے, ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. سب سے پہلا خیال بیماری لگنے کے بعد کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو کس کا آتا ہے؟ ڈاکٹر کا. کس کا آتا ہے؟ دوائی کا. کس کا آتا ہے؟ انجیکشن کا. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تو کہتا ہے ما ہوا شفاء. میں آپ کو یہ بات نہیں کہتا کہ دنیاوی علاج نہیں ہونے چاہیے, ہونے چاہیے, کیے جا سکتے ہیں, اجازت ہے, لیکن آپ کے اور میرے توکل کا امتحان تو ہے نا. اللہ جس کلام کو شفا کہہ رہا ہے, رحمت کہہ رہا ہے, مومنین سب کے لیے یہ شفا اللہ نے نازل کی ہے. میں اور آپ جب بیمار ہوتے ہیں سب سے پہلے ہمارے ذہن میں اس ہستی کی یاد کیوں نہیں آتی جس نے بیماری دی ہے, جس نے بیماری لگائی ہے, جو بیماری لگا سکتا ہے. کیا بیماری اٹھا نہیں سکتا؟ بلا قادرینا الا ان نسوی بنانا. اے انسان, اے حقیر انسان, ما غرک بربک الکریم, تجھے رب سے کس بات نے غافل کر دیا؟ رب چاہے, رب کہہ رہا ہے, رب چاہے یہ جو تیرا سارا سسٹم ہے اس کو رول بیک کر دے. جو تو پانی سے بنا واپس پانی کے اس قطرے کی طرف لے جائے. اور رب چاہے تو قبر میں گل چھڑ جا. بلا قادرینا الا ان نسوی بنانا. کل قیامت کے دن اٹھے گا, یہ بات نہیں تیرے نقش ویسے ہوں گے, یہ بات نہیں تیرا قد ویسے ہوگا, یہ بات نہیں تیری آنکھیں ویسی ہوں گی. بلا قادرینا الا ان نسوی بنانا. تیرا رب وہ ہے کل قیامت کے دن جب اٹھائے گا تیری انگلیوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں ان میں بھی زیر و زبر نہیں ہوگا, انہی فنگر پرنٹس کے ساتھ اٹھائے گا. تم نے ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تم نے اپنے رب کی قدر کوئی نہیں کی. اللہ نے تمہیں کلام دیا, اللہ نے تمہیں کلام دیا. کس کا؟ اپنا کلام دیا. اور کلام اللہ, کلام حمید اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کلام اللہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے. کلام اللہ اللہ کی صفت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلام اللہ کو پوری دنیا کے کلمات کے اوپر وہ فضیلت حاصل ہے جس طرح اللہ کو اس کی مخلوق پہ فضیلت حاصل ہے. اور لوگوں, اتنی عظیم نعمت, اتنا بڑا معجزہ, اور معجزہ عجیب ہے. آپ کے سامنے متعدد مرتبہ یہ بات آتی ہے, یاد دہانی کے لیے کہہ رہا ہوں. پرانی کتابوں میں بھی اللہ کا کلام اترا, اللہ کی وحی اتری. ہاں, اس کی حفاظت لکڑی کے تختوں پہ کی گئی, لیدر پہ کی گئی, چھالوں پہ کی گئی, چمڑے پہ کی گئی, پتھروں پہ کی گئی. اللہ رب العزت نے جب اس امت کے اوپر کلام حمید کو نازل کرنے کا ارادہ فرمایا, حفاظت کے لیے انتظام کیا لکڑی کی چھال کا کیا, کیا پتھر کا کیا, کیا چمڑے کا کیا؟ نہیں, بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ کو یہ کلام اتنا پسند تھا, اتنا محبوب تھا, اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے دھڑکتے ہوئے زندہ دلوں کو چن لیا. قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی حافظ قرآن دنیا میں زندہ ہو. اس وقت تک قیامت بھی قائم نہیں ہونی جب تک ایک حافظ قرآن دنیا میں زندہ. اتنی عجیب بات ہے. آپ تراویح پڑھتے ہیں, ایک قاری او حرف لفظ کا غوطہ کھانا یہ تو بڑی دور کی بات ہے, آیت کا غوطہ کھانا یہ تو بڑی دور کی بات ہے. حرفوں کے اوپر جو حرکات لگی ہوتی ہیں اگر اس میں بھی کوئی زیر و زبر کر دے, ہر مسجد کے اندر دسیوں لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جو اس کو لقمہ دیتے ہیں, جو اس کو ٹوکتے ہیں. اور کیا ہو گیا ہے؟ یہ کلام اللہ اتنی عظمت کی کتاب ہے. ہاں, یہ بات درست ہے, یہ بات بھی درست ہے کہ یہ کتاب ہدایت تھی, کتاب دستور تھی, کتاب قانون تھی. لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ یہ کتاب کتاب ثواب نہیں ہے، یہ کتاب نازل زندوں کے لیے ہوئی ہے، آپ کے اور میرے لیے نازل ہوئی، اور اس کتاب سے ہم صرف مردے بخشوانے کا کام لے رہے ہیں۔ یہ کتاب آپ کے اور میرے لیے زندوں کے لیے نازل ہوئی، لیکن اس کو مردہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اس کو مردے بخشوائے جاتے ہیں، اور یہ مرنے والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی، لیکن حقیقت میں یہ کتاب آپ کے اور میرے لیے نازل ہوئی تھی تاکہ ہم اس سے ہدایت بھی پکڑیں، دستور بھی پکڑیں، لیکن ثواب بھی حاصل کریں۔ وجہ کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے ہر بندہ زیادہ سے زیادہ ثواب، زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ ہاں یہ بات بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے، جس کو ترجمہ نہیں آتا، جس کو سمجھ نہیں آتی، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے، لیکن جو بغیر سمجھے پڑھتا ہے، بعض لوگوں نے آج دور حاضر میں گندے فلاسفروں نے، عقلیوں نے، منطقیوں نے کتنا گندا فلسفہ پھیلایا، اور قرآن پاک ویسے پڑھو گے کوئی فائدہ ہی نہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں ہم یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ترجمے سے پڑھو، لازمی پڑھو، سمجھو، لیکن یہ کہنا کہ اس کے اندر ثواب ہی نہیں، یہ بھی صرف عقل کا فلسفہ، انکار حدیث کا فلسفہ۔ صرف ایک حدیث اس کے لیے واضح ثبوت ہے، اس کے رد کے اندر قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن ایک حدیث جو آپ کو یاد ہے اس کو دہراتا ہوں۔ کبھی آج کے بعد کوئی بندہ یہ کہہ دے حالی پڑھنے سے ثواب نہیں، اس کے سامنے نبی کریم کی یہ حدیث رکھ دو، الف لام میم، میں ایک لفظ نہیں کہتا، میں ان کو 3 حرف کہتا ہوں، ہر حرف پڑھنے کی 10 نیکیاں ہیں۔ اور لوگوں، دنیا میں کون سا ایسا ہے جس کو الف لام میم کا ترجمہ آتا ہو؟ کوئی ہے؟ الف لام میم اس کا ترجمہ آتا ہی نہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں، اللہ نے اس کا بتایا ہی نہیں، لیکن اگر پڑھو گے تو کتنی نیکی ہیں؟ 30 نیکی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اور بغیر سمجھے بھی اگر پڑھو گے، صرف کلام اللہ سے محبت کی وجہ سے، اللہ سے محبت کی وجہ سے کہ ہائے ہائے یہ میرے رب کا کلام ہے جس نے مجھے تخلیق کیا، اس کی محبت میں پڑھنا شروع کر دو، اللہ رب العزت اجر لکھنا شروع کر دے گا۔ کتنا اجر؟ اس کی مختلف صورتوں کے جو فضائل و مناقب ہیں وہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، رات کے دروس میں آپ کے سامنے ان کو تفصیل سے رکھا جائے گا، لیکن ایک بندہ مومن پہ اللہ کا ذکر کرنا فرض کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھنے سے اللہ کے ذکر کی فرضیت مکمل ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے 2 نیکیاں بارہا آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، جن کو نفلاً چھوڑنا بھی باعث ذلت و ندامت ہو جائے گا، باعث حسرت ہو جائے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اور جو بندہ اللہ کے ذکر کو، اللہ کے قرآن کو، اللہ کے کلام کو چھوڑ دے گا، نمازیں پڑھتا ہے، فرض تلاوت کے حقوق پورے کر رہا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ لی وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو چھوڑے گا، اس کی زندگی، اس کی معیشت اللہ رب العزت تنگ کر دے گا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانٌ۔ اللہ کہہ رہا ہے جو ذکر سے غفلت کرے گا، یہ نفلی ذکر کی بات ہو رہی ہے، نفلی ذکر کی بات ہو رہی ہے، اس کا ایک ساتھی شیطان بنا دیا جائے گا جو ہر وقت اسے گمراہی کرتا رہے گا، ہر وقت گمراہ کرتا رہے گا۔ کتنی آیات ایک بندہ مومن کے اوپر، عورتوں مردوں کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر اللہ نے فرض کی ہیں، کم از کم تلاوت کرنا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رات سونے سے قبل 10 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، فرض یہ ہے، لازم یہ ہے، جو بندہ رات سونے سے قبل صرف 10 آیات کی تلاوت کر دیتا ہے، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اب اسے غافلوں میں کبھی نہ لکھنا، اب اسے کس میں لکھنا؟ صرف 10 آیات سے ان کو ذاکروں میں لکھ دینا۔ صرف 10 آیات پڑھ لو اور 10 آیات والے کو خزانہ ملتا ہے۔ آگے چلیے، جو صرف ایک رات میں 100 آیتیں پڑھتا ہے، 100 آیتیں پڑھنا کوئی مسئلہ ہے؟ 30واں پارہ شروع کیجئے، چند صورتوں کے اندر 100 آیات بن جاتی۔ صرف جو ایک بندہ رات سونے سے قبل 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो ऐसे है जिसने वुदू किया, जिसने अल्लाह के सामने खड़ा होने का रात को इरादा किया, वो इशा के बाद खड़ा हुआ, फजर तक खड़ा रहा, सिर्फ 100 आयतें पढ़ने वाला, उसका अजर सवाब यह है कि गोया उसने पूरी रात का कयाम कर लिया। पढ़ना मुश्किल है और 1000 आयतों की फजीलत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है। और अल्लाह की उम्मत के ऊपर रहमत कितनी अजीब है। अल्लाह मुहद्दिसीन की कब्रों को जन्नत का बाग बनाए, कैसे कैसे दकीक नुक्ते, कैसे कैसे अजीमुशान नुक्ते आपको और मुझे आसान करके समझा देते। 1000 आयत की कोई बंदा अगर तिलावत करता है नफल नमाज के अंदर, सही हदीस के सुनन नबी दाऊद के अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उसको दुनिया में ऐसा खजाना दिया जाता, सिर्फ 10 आयत वाले को ऐसा खजाना मिलता है जिसकी कोई मिसाल नहीं, और जो 1000 आयतें पढ़ता होगा उसको कैसा खजाना मिलेगा। और जब अल्लाह कह दे, नबी करीम कह दे खजाना मिलता है, तुझे और मुझे यकीन नहीं आता। मुझे और तुझे MNA, यूनियन काउंसिलर, SP, DC हर एक की बात का यकीन है। प्लाट अलाट हो जाए, सोसाइटी ट्रांसफर लेटर जारी कर दे, तुझे और मुझे यकीन आ जाता प्लाट अलाट हो गया। अल्लाह के रसूल तुझे और मुझे कहे 1000 आयात के साथ अल्लाह के सामने कयाम कर लो, तुम्हारे मुकद्दर में, तुम्हारे नसीब में, तुम्हारे अजर सवाब में एक ऐसा खजाना लिखा जाएगा कि जमीन और आसमान की सारी दौलत इकट्ठी कर ली जाए, उस खजाने की कीमत को अदा नहीं कर सकते। और 1000 आयात बनती कैसे हैं? सुनने में मुश्किल है, लेकिन सिर्फ 29वां और 30वां पारा, सिर्फ 29वां और 30वां पारा मुहद्दिसीन ने आयतों की तादाद गिनी, उम्मत के लिए आसानी पैदा की और बतला दिया सिर्फ जो बंदा 29वां और 30वां पारा अल्लाह के सामने पढ़ता है, इसके अंदर आयात की तादाद 1000 से तजावुज कर जाती है। क्या एक हफ्ते के अंदर एक दिन, कोई दिन बगैर तखसीस के अपनी रूटीन के हिसाब से हम नहीं बना सकते कि एक दिन सिर्फ 2 रकतों में, एक रकत में 29वां पारा, जिनको नहीं जुबान